السلام علیکم. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا لیکچر جو ہے یہ ہمارا یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس کے اوپر ہے. سی لینگویج ایک ایکسٹینسبل لینگویج ہے. اس میں آپ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس بنا سکتے ہیں. آپ ان ایسے ویریبلس بنا سکتے ہیں جن کی ڈیٹا ٹائپس آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہوں. سو آج کا ہمارا لیکچر اسی متعلق ہے. یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس کون کون سی ہیں؟ اگر ہم ایک سمری لے لیں ان کی تو ہمارے پاس اسٹرکچرز ہیں یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس میں سب سے پہلے, اور اسٹرکچرز کے ساتھ ایک کلوزلی ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے یونینس کا, اور اس کے علاوہ انیومز ہیں اور ٹائپ ڈیفس ہیں. سو آج کا ہمارا لیکچر ان چار چیزوں کو دیکھے گا. ہم یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ Win32 پروگرامنگ, جو ونڈوز پروگرامنگ ہم ڈسکس کریں گے, وہ تقریباً سب کی سب ان چاروں میں سے کچھ کے اوپر بہت ہیویلی بیس کرتی ہے. آپ کا نالج اگر ان چار فیچرز, سی لینگویج فیچرز کے بارے میں اسٹرانگ ہے تو پھر آپ ونڈوز پروگرامنگ میں ایک اچھے درجے کی مہارت حاصل کر پاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں. اسٹرکچرز اور یہ جو ہم نے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس, انہیں آپ کسٹم ڈیٹا ٹائپس بھی کہتے ہیں ایز اپوز ٹو بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس. تو اسکرین کے اوپر میں ایک اسٹرکچر لکھ دیتا ہوں. یہ اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے اسٹرکٹ پرسن, اور اس کے 3 ممبرز ہیں. پہلا ممبر ہے کیریکٹر نیم 30. ایک ارے ہے جس کا نام ہے 30, اور یہ 30 کیریکٹرز کا ایک ارے ہے جس کا نام ہے 30, جس کا نام ہے نیم. سو اس کے بعد ہم نے ایک اور ویریبل لیا انٹیجر ایج. اس کے بعد ایک اور ویریبل فلوٹ ہائٹ. سو میموری کے اندر یہ تینوں ممبرز آف اسٹرکچر کے اسی آرڈر میں بنیں گے جب ہم اسٹرکچر کا کوئی بھی ویریبل بنائیں گے. پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا 30 بائٹس لیتا ہے. انٹیجر دوسرا جو اس کا ممبر ہے اسٹرکچر کا وہ 4 بائٹس لے گا, اور آخری جو اس کا ممبر ہے وہ بھی 4 بائٹس لے گا. یعنی کہ اسٹرکچر کا کل سائز 38 بائٹس ہے. اچھا, تو یہ یاد رکھیے کہ جو ہم نے ابھی چیز اسکرین کے اوپر دیکھی ہے, اس سے میموری میں کوئی اسپیس ریزرو نہیں ہو جاتی. یہ صرف ڈکلیریشن ہے کہ ہم جب پروگرام میں آگے چل کے اسٹرکٹ پرسن لکھیں گے تو اس سے ہوگا کیا چیز کمپائلر کریٹ کرے گا. تو اب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ہم ABC نام کا ایک ویریبل بنا رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اسٹرکٹ پرسن. تو ڈیفینیشن آپ دیکھ پا رہے ہیں, اسٹرکٹ پرسن ABC. اس کے ساتھ ہم نے PTR نام کا ایک پوائنٹر بھی ڈیفائن کیا ہے, اور یہ ہے پوائنٹر ٹو اسٹرکٹ پرسن. یہ اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کے ویریبلس کے ایڈریس اسٹور کر پائے گا. سو تو اب ہم بات کرتے ہیں ویریبل ABC کی. اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اسٹرکٹ پرسن, اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کے جتنے ویریبلس ہیں وہ میموری میں 38 بائٹس لیں گے. تو جو ویریبل ABC ہے اس کا فرسٹ پارٹ ارے جس کا نام ہے نیم اس پر مشتمل ہوگا جو کہ 30 بائٹس کا ہے, کیریکٹر ارے ہے. اس کے بعد ایج ممبر پر مشتمل ہوگا جو کہ انٹیجر ٹائپ کا ہے, اور اس کے بعد ہائٹ ممبر پر مشتمل ہوگا جو کہ فلوٹ ٹائپ کا ہے اور 4 بائٹس لے رہا ہے. دوسرا ویریبل ہے ہمارے پاس PTR جو کہ پوائنٹر ٹو اسٹرکٹ پرسن ہے. ڈیفائن کرنے کا طریقہ آلموسٹ وہی ہے جو آپ انٹیجرز وغیرہ کو کرتے ہیں, جس طرح انٹ اسٹار PTR لکھ دیا, اسٹرکٹ پرسن اسٹار PTR. سو اس پوائنٹر میں ہم نے ABC کا ایڈریس اسائن کروا دیا. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے لکھا PTR از اکول ٹو ایڈریس آف ABC. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پوائنٹر ارتھمیٹک اسٹرکچرز پر کیسے اپلائی ہوتا ہے. ہم نے PTR میں ایک انکریمنٹ کیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا PTR از اکول ٹو PTR پلس 1. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنی بائٹس PTR اسکپ کرے گا. سو اگین لینگویج کے رولس کے مطابق پوائنٹرز ٹو اسٹرکچرز اتنی بائٹ اسکپ کرتے ہیں جتنا کہ اسٹرکچر کا سائز ہوتا ہے. ہمارا پوائنٹر اٹس اے پوائنٹر ٹو اسٹرکٹ پرسن, تو جب اس میں ہم 1 ایڈ کریں گے تو یہ اسٹرکٹ پرسن کا جو سائز ہے
38 बाइट्स, उतनी बाइट्स स्किप करेगा और वहां पे नई मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करना शुरू कर देगा. अगली चीज जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है विंडोज प्रोग्रामिंग में, वो है अननेम्ड स्ट्रक्चर्स. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर को कोई नाम ही न देना चाहें, बल्कि सिर्फ एक वेरिएबल बनाएं उस टाइप का. अभी हम देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है. आप देख रहे हैं कि हमने जो डेफिनेशन लिखी है, इसमें हमने स्ट्रक्ट के बाद कोई नाम नहीं दिया है स्ट्रक्चर को, बल्कि जहां पे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है वहां पे हमने वो वेरिएबल्स और एक पॉइंटर डिफाइन कर दिया है. सो अब एबीसी इस स्ट्रक्चर जैसा एक वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी में, लेकिन हम उसकी डेटा टाइप नहीं लिख सकेंगे. एक्चुअली जितने अननेम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपाइलर खुद से उनको इंटरनली कोई एक नाम असाइन कर देता है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर है, वो अननेम्ड करके अननेम्ड _0 इस तरह से कोई नाम देता है. अगर मल्टीपल अननेम्ड स्ट्रक्चर आपके प्रोग्राम में है तो उनको अननेम्ड 0, अननेम्ड 1 इस तरह से नाम दिए जाते हैं. अननेम्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं एक बात बताता चलूं कि कंपाइलर उनको इंटरनली कोई नाम तो जरूर दे देता है, लेकिन आपको किसी सूरत भी नहीं पता होता कि एक्चुअली कंपाइलर ने कौन सा नाम उस स्ट्रक्चर को इंटरनली दिया है. यानी कि आप एक अननेम्ड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगहों पे नहीं डिफाइन कर सकते. जहां पे आपने स्ट्रक्चर बनाया है वहीं पे आपको साथ ही उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स भी डिफाइन करना होते हैं. जैसा कि आप जानते होंगे कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स जो हैं, उनको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है, जिसको आप मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं. डॉट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट यह है कि उसके लेफ्ट साइड पे आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और राइट साइड पे उस स्ट्रक्चर का कोई वैलिड मेंबर. मसलन अपनी एग्जाम्पल की तरफ रिटर्न करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहां पे जो हमने एबीसी नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, तो हम abc.age लिख सकते हैं, abc.name लिख सकते हैं और abc.height लिख सकते हैं. अब हम एक पॉइंटर लेते हैं ptr और उसमें abc का एड्रेस असाइन करते हैं, जैसे हमने पहले किया था. अगर हमारे पास एक पॉइंटर है, जैसे ptr हमने लिया और वो स्ट्रक्चर abc को पॉइंट कर रहा है, तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाने से, इनडायरेक्शन करने से स्टार ptr विल रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर abc. जिस तरह किसी इंटीजर के पॉइंटर में इनडायरेक्शन करने से स्टार ptr बन जाता था एक और अनदर नेम फॉर दैट इंटीजर i, बिल्कुल इसी तरह से नाउ स्टार ptr विल बी सॉर्ट ऑफ अनदर नेम फॉर abc. abc का हम एक तो abc से रेफर कर सकते हैं, दूसरा हम स्टार ptr से भी इसको रेफर कर सकते हैं. अब अगर हम abc के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहें डॉट ऑपरेटर के थ्रू, तो जैसे हमने किया था abc.name, तो अब हम करेंगे स्टार ptr.name. लेकिन एक बात याद रहे, यहां पे डॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस स्टार से ज्यादा है सी लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन या रूल्स के मुताबिक. सो आपको स्टार ptr के गिर्द पैरेंथेसिस लगाना होगी ताकि इनडायरेक्शन पहले परफॉर्म हो, ताकि स्ट्रक्चर स्टार ptr इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे और फिर आप उसका एक मेंबर एक्सेस करें. आप जानते ही होंगे कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हो और हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहें, तो एक तो यह तरीका है जो हमने अभी आपको बताया. दूसरा तरीका यह है कि आप एरो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. एरो ऑपरेटर को यूज करते हुए आप लिखेंगे ptr एरो एज या ptr एरो नेम. जब आप एरो ऑपरेटर यूज करते हैं तो इनफैक्ट कंपाइलर इंटरनली आपके लिए खुद ही इनडायरेक्शन कर देता है. ptr एरो एज एक्चुअली स्टार ptr पैरेंथेसिस डॉट एज में खुद ही ट्रांसलेट हो जाता है. अब हम बात करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की, लेकिन उससे पहले हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. हमारी मालूमात के मुताबिक हर स्टूडेंट जो है वो एक पर्सन होता है. वेल, दैट वाज जस्ट अ जोक. एक स्टूडेंट जो है वो एक पर्सन होता है. जितने एट्रीब्यूट्स एक पर्सन के हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्सन का नाम,
اس کی ایج اور اس کا ہائٹ. تو اسٹوڈنٹ میں بھی یہ تینوں ایٹریبیوٹس موجود ہوں گے. لیکن اسٹوڈنٹ میں ایک چیز ہے رول نمبر, جو کہ اسٹوڈنٹ کی اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کا ایٹریبیوٹ ہے. ہر پرسن کا رول نمبر نہیں ہوتا, لیکن اسٹوڈنٹ کا ایک اسپیسیفک رول نمبر ہے. ہم ایک اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ, تو اس میں ہم 4 ممبرز رکھتے ہیں. ایک نیم, جس طرح ہم نے لکھا تھا کیریکٹر نیم 30, ارے لیا تھا ہم نے کیریکٹر ارے جس کا سائز 30 تھا. پھر ہم نے اس کی ایج اور اس کی ہائٹ لی, اور ہم نے ساتھ میں انٹیجر رول نمبر لیا. یہ اسٹرکچر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ ہے. اگر آپ نے اسٹرکٹ پرسن آلریڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے, آپ نے پروگرام میں پہلے ہی اسٹرکٹ پرسن کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, تو اور آپ اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسن اسٹرکٹ پرسن کی ٹائپ کا ایک ویریبل اسٹوڈنٹ میں انکلوڈ کر دیں, اور اس کے ساتھ دوسرا ممبر رول نمبر لے لیں, جیسا کہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پی, جو کہ ایک اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کا ویریبل ہے, وہ اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ کا ممبر ہے, اور یہ 38 بائٹس لے گا. اسی طرح سے اس کا دوسرا ممبر رول نمبر 4 بائٹس لے گا. تو یہ اسٹرکچر ان ہول 42 بائٹس لے گا. نیسٹڈ اسٹرکچرز کو ایکسس کیسے کرتے ہیں, اس کی بھی ایک ایگزامپل اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ویریبل بنا لیا ہے ایس ٹی کے نام سے, جس کی ٹائپ ہے اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ. اگر ہم ایس ٹی ڈاٹ پی لکھیں گے تو ایس ٹی اسٹرکچر کا, جو اسٹوڈنٹ کا اسٹرکچر, اس کا ممبر پرسن ایکسس ہو جائے گا. یعنی اس کا جو فرسٹ ممبر ہے, جو کہ اٹ سیلف ایک اسٹرکچر ہے اسٹرکٹ پرسن, وہ ایکسس ہو جائے گا. اور ایس ٹی ڈاٹ پی کے بعد ہمیں مزید ڈاٹس لگا کے یا ممبر ایکسس آپریٹرز لگا کے اب ہم پرسن کے سب ایلیمنٹس ایکسس کریں گے. یعنی اسٹوڈنٹ کے اندر 2 چیزیں کنٹینڈ ہیں, ایک پرسن پی اور دوسرا اس کا رول نمبر. تو ہم نے پہلے ایس ٹی سے اس کے پرسن ممبر ویریبل میں گئے, اور اس سے آگے پھر اس کے کسی ویریبل میں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہائٹ, اس کا ممبر ہائٹ ایکسس کیا ہوا ہے. اچھا, یہاں اسکرین پہ ہم ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں ایک پوائنٹر ڈکلیئر کروں, پوائنٹر ٹو اسٹرکچر اسٹوڈنٹ, اور اس میں اسٹوڈنٹ کا ایس ٹی کا ایڈریس اسائن کروا دوں, تو پھر میں ایرو آپریٹر کے تھرو بھی اس کو ایکسس کر سکتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لکھا ہے پی ٹی آر ایرو پی ڈاٹ ہائٹ. تو ایکچولی جب ہم پی ٹی آر ایرو پی ڈاٹ ہائٹ لکھتے ہیں, تو پی ٹی آر ایرو پی لکھ چکنے کے بعد ہم اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ کے ممبر اسٹرکٹ پرسن پی کو ایکسس کر چکتے ہیں. اور جو پی ہے یہ اسٹرکٹ پرسن ٹائپ کا ویریبل ہے, یہ پوائنٹر ٹو اسٹرکٹ پرسن نہیں ہے. لہذا اب ہم پی کے بعد ایرو نہیں لگا سکتے, ہم ڈاٹ لگائیں گے. ابھی ہم نے اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ کے اندر پرسن جو اسٹرکچر ہے اس کو نیسٹ کیا تھا, لیکن یہ نیم تھا. ہم ان نیمڈ نیسٹڈ اسٹرکچرز بھی بنا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں, جیسے کہ ابھی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں, کہ آپ اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ کو جہاں پہ ڈیفائن کریں, وہیں پہ آپ اس کے اندر نیسٹڈ ڈیفینیشن دے دیں اسٹرکچر کی, اور اس اسٹرکچر کا وہیں پہ ایک ویریبل بنا لیں پی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس نیسٹڈ اسٹرکچر ہے, جو ہم نے اس بڑے اسٹرکچر کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے, لیکن اس اسٹرکچر کا ایک ویریبل پی ہم نے وہاں پہ ضرور بنا لیا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو نیسٹڈ اسٹرکچر ہے, یہ چونکہ ان نیم اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کی ٹائپ کا کوئی اور ویریبل کہیں نہیں بنا سکیں گے, یہ صرف اسی اسٹرکچر کا پارٹ ہوگا. ان نیمڈ نیسٹڈ اسٹرکچر جو ہیں وہ Win32 پروگرامنگ میں بہت فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر دفعہ ہمیں اسٹرکچر جو ہیں وہ صرف ایک خاص پرپز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, صرف نیسٹنگ ہی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل آپ شارٹلی اینڈ پہ دیکھیں گے. تو ہم اب اس اسٹرکچر کو کوئی نام دینا ضروری نہیں سمجھتے, بلکہ اس کی ڈیفینیشن ایک اور اسٹرکچر کے اندر ایمبیڈ کر دیتے ہیں, اور ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے. اگلی چیز جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور بہت ریلیٹڈ ہے اسٹرکچرز کے ساتھ, وہ ہیں یونینز. اسٹرکچرز اور یونین میں کیا فرق ہے, آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس بالکل ویسا ہی ایک اسٹرکچر ہے, لیکن اب یہ اسٹرکچر نہیں ہے, اب یہ یونین ہے. اس کی ڈیفینیشن بالکل آئیڈینٹیکل ہے ہماری
प्रीवियस डेफिनेशन से। तो फर्क क्या हुआ? स्ट्रक्चर में तमाम वेरिएबल्स कंटिग्युअसली साथ साथ मेमोरी में लेकिन अलहदा अलहदा स्टोर होते हैं। यानी कि स्ट्रक्ट पर्सन के अंदर पहले 30 बाइट का कैरेक्टर अरे नेम स्टोर होगा, उसके बाद 4 बाइट का इंटीजर एज स्टोर होगा, फिर 4 बाइट का फ्लोट हाइट स्टोर होगा। लेकिन इस केस में जो आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हमने इसको यूनियन बनाया है। यूनियन में जितने मेंबर्स होते हैं यूनियन के, वो सेम मेमोरी शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 बाइट्स का कैरेक्टर अरे जो कि सबसे बड़ा है इन तीनों मेंबर्स में, उसी अरे के अंदर पहली 4 बाइट्स जो हैं उनको इंटीजर एज करार दे दिया जाएगा और वही 4 बाइट्स हम फ्लोट हाइट के तौर पे भी एक्सेस कर पाएंगे। यानी अगर मैं अब इसके, जैसे आप स्क्रीन पे अब देख रहे हैं, यहां पे मैं इसका एक वेरिएबल बनाता हूं यूनियन पर्सन एबीसी, तो एबीसी डॉट एज में कोई चीज रखवाने से, कोई इंटीजर रखवाने से एक्चुअली कैरेक्टर जो है वो 30 साइज का, उसकी फर्स्ट 4 बाइट्स मॉडिफाई हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप स्ट्रक्चर्स के पॉइंटर्स लेते थे, आप यूनियंस के भी पॉइंटर्स ले सकते हैं। एक नजर देखते हैं। हमने एक पॉइंटर पीटीआर लिया और उसमें यूनियन जो एबीसी है उसका एड्रेस असाइन करवा दिया। अब हमने पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया। तो जनाब, स्ट्रक्चर्स में तो पॉइंटर में इंक्रीमेंट करने से पर्सन यही इसी तरह का स्ट्रक्चर था, 38 बाइट्स स्किप हुई थी। लेकिन चूंकि यूनियन में तीनों मेंबर्स जो हैं वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं, तो ये यूनियन का साइज 30 बाइट्स का होगा। यानी यूनियन का साइज यूनियन के मेंबर्स में से जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसके बराबर होता है। तो हमारे इस यूनियन में चूंकि सबसे बड़ा मेंबर अरे है, कैरेक्टर नेम ऑफ 30, सो इस यूनियन का साइज 30 बाइट्स होगा। तो पॉइंटर में 1 ऐड करने से 30 बाइट्स स्किप होंगी। थोड़ी देर को यहां पे रुकते हैं और एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी रेलेवेंट है। हमने देखा कि हम इंटीजर वेरिएबल्स बनाते रहे, हम लॉन्ग वेरिएबल्स डिफाइन करते रहे। तो एक इंटीजर जो है, हमने ये भी कहा कि वो 4 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है। एक इंटीजर में एक इंटीजर वेरिएबल है आपके पास i फॉर एग्जांपल, उसमें आप 1 असाइन करवाते हैं। अच्छा, अब 1 जो है वो तो सिर्फ 1 बिट में आ जाता है और इंटीजर की 32 बिट्स हैं। तो हमारा सवाल यह है कि वो जो 32 बिट्स हैं, 4 बाइट्स, उनमें से कौन सी वाली बाइट की कौन सी वाली बिट में वो 1 स्टोर हुआ होगा। हमारा सवाल यह है कि इसको एक और जाविये से देखें कि अगर हम 4 बाइट्स का इंटीजर लें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है। आपकी इंटेल मशीन्स जो हैं, जो आप यूज करते हैं 286, 386, 486, x86 आर्किटेक्चर जो है कहलाता है। पेंटियम्स भी उसमें हैं, पेंटियम 2, 3, 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। AMD भी जो प्रोसेसर आए हुए हैं हमारे यहाँ, वो भी x86 कंप्लायंट आर्किटेक्चर है। तो जो x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड प्रोसेसर्स हैं जो कि नॉर्मली आप यूज करते हैं, इसके अगेंस्ट ये भी बता दूं कि इसके अगेंस्ट जो दूसरे प्रोसेसर्स हैं वो एप्पल मैक है और इस तरह से दूसरे वेंडर्स मौजूद हैं। लेकिन नॉर्मली जो पीसी है, IBM PC, इट्स इंटेल बेस्ड। तो जो मशीन्स आप यूज करते हैं, इट्स वेरी अनलाइकली कि उनमें से कोई नॉन इंटेल बेस्ड होगा। नेवरदलेस जो x86 बेस्ड मशीन्स हैं, इन्हें हम लिटिल एंडियन मशीन्स कहते हैं। लिटिल एंडियन मशीन का मतलब यह है कि अगर आप इन मशीन्स में कोई इंटीजर बनाएंगे 4 बाइट्स का और उसमें आप 1 स्टोर करेंगे, तो वो 1 जो है वो लोअर एड्रेस वाली बाइट पे जाके स्टोर होगा, या यूं कह लें कि लोअर मेमोरी एड्रेस पे होगी, क्योंकि 4 बाइट्स का है ना। मेमोरी में 1, 2, 3, 4 4 बाइट्स हैं, तो ये 2 तरह से स्टोर हो सकता है। अगर मेमोरी टॉप टू बॉटम उसके एड्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक तो इंटीजर यूं स्टोर हो सकता है कि उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऊपर, उससे आगे उससे सिग्निफिकेंट, फिर नीचे चलते हुए सबसे आखिर में मोस्ट सिग्निफिकेंट, या फिर इसको अपसाइड डाउन स्टोर कर सकते हैं कि सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर्ड हो और उससे नीचे चलते चलते आखिर में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो आपकी जो मशीन्स होती हैं, इनमें लोअर एड्रेस पे
लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर्ड होती है. ऐसी मशीन्स को लिटिल इंडियन मशीन्स कहते हैं. ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप यूनियंस बनाते हैं तो उसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह मेमोरी शेयर करते हैं. अभी हम देखते हैं कि इस केस में हमें यह जानना बाज़ औक़ात जरूरी हो जाता है. तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि यूनियंस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देगी और कमोबेश मिलती जुलती एग्जाम्पल्स आपको एक्चुअल विंडोज प्रोग्रामिंग में मिलेंगी. तो आइए देखते हैं. यहां पे हमने एक यूनियन क्रिएट किया हुआ है जिसका हमने नाम रखा है माई यूनियन. इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं. पहला मेंबर है एक लॉन्ग वेरिएबल L. दूसरा मेंबर एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है अननेम्ड जिसका हमने वेरिएबल बनाया हुआ है S. इस स्ट्रक्चर के 2 मेंबर्स हैं, एक शॉर्ट इंटीजर लो, दूसरा शॉर्ट इंटीजर हाई. सो हमारे माई यूनियन के जो थर्ड मेंबर है वो एक कैरेक्टर अरे है जिसका साइज 4 है और जिसका नाम है C. तो अब हम इस यूनियन में देखते हैं किस तरह से वेरिएबल्स को, मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं. हम एक इसका वेरिएबल बनाते हैं. अभी आप देखते हैं स्क्रीन पे यूनियन माई यूनियन ABC. मैं लिखता हूं ABC डॉट L इज इक्वल टू 1. ये क्या हुआ? अच्छा, पहले यूनियन का स्ट्रक्चर जरा थोड़ा सा वाजे कर लेते हैं. इसके 3 मेंबर्स हैं. पहला मेंबर है लॉन्ग L. कितनी बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स लेगा. दूसरा मेंबर एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 शॉर्ट इंटीजर्स हैं. इसका मतलब है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर 2 शॉर्ट इंटीजर लो और हाई मिला के 4 बाइट्स के बन गए. तीसरा मेंबर जो है वो एक कैरेक्टर अरे है जो कि 4 बाइट्स लॉन्ग है. सो तीसरा मेंबर भी 4 बाइट्स का है. यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि हमारे पास यूनियन के तीनों मेंबर्स 4-4 बाइट्स के हैं. यानी कि अब हम उन 4 बाइट्स को चाहें तो लॉन्ग की फॉर्म में एक्सेस करें L के थ्रू, चाहें तो जो नेस्टेड स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल है S उसके मेंबर्स लो और हाई के थ्रू एक्सेस करें, और चाहें तो उनको एक एक बाइट की तौर पे एक्सेस करें कैरेक्टर अरे C की मदद से. तो जनाब हम लिखते हैं ABC डॉट L इज इक्वल टू 1. 4 बाइट्स हैं जो कि L मेंबर जो लॉन्ग मेंबर है ये ऑक्यूपाई कर रहा है. हमने इसमें 1 असाइन किया है. तो हमारा सवाल यह है कि 1 कौन सी वाली बाइट में जाएगा? यानी यूनियन में जो कैरेक्टर अरे C4 दिया हुआ है तो क्या C0 वाली बाइट में ये 1 जाएगा, C1, C2 या के C3 में? इसके साथ अगला सवाल यह है कि जो नेस्टेड स्ट्रक्चर S है उसके 2 मेंबर्स हैं लो और हाई, उनमें से कौन सा वाला मॉडिफाई होगा? तो यहां पे देयर इज एन इंफॉर्मेशन कि जिस तरतीब में आप मेंबर्स डिफाइन करते हैं यूनियन के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर भी उसी तरतीब से वो मेमोरी में बनते हैं. यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने लिखा ABC डॉट L इज इक्वल टू 1. अगली स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ABC डॉट S. इससे इसका वो नेस्टेड स्ट्रक्चर S एक्सेस हुआ और फिर उसके आगे 2 मेंबर हैं डॉट लो. इससे उस नेस्टेड स्ट्रक्चर की पहली वाली 2 बाइट्स जिन्हें हम वेरिएबल शॉर्ट एंड लो कह रहे हैं वो एक्सेस हो जाएंगी. तो अगर ये हमारी मशीन लिटिल एंडियन होगी तो लॉन्ग वेरिएबल L में 1 रखवाने से जो स्ट्रक्चर S है उसके लो मेंबर में 1 जाएगा, और अगर ये मशीन बिग एंडियन है तो उसके हाई मेंबर में 1 जाएगा. क्योंकि लिटिल एंडियन के केस में हमारी लोअर बाइट्स जो हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स जो हैं वो लोअर एड्रेस पे स्टोर हुई होंगी, जबकि बिग एंडियन के केस में ये उल्टी स्टोरेज होगी. यानी अगर हम 1 रखवाएंगे तो वो सबसे आखिर वाली बाइट में जाके मॉडिफिकेशन होगी जो हाईएस्ट एड्रेस पे होगी. यानी अगर कैरेक्टर अरे C4 है तो हमारी मशीन लिटिल एंडियन है तो C0 जो है वो 1 हो जाएगा, और C1, C2 और C3 तीनों 0 हो जाएंगे. तो हमने अभी यूनियंस को देखा और हमने लिटिल और बिग एंडियन का जो इफेक्ट पड़ता है यूनियंस के ऊपर वो भी हमने नोट किया. इससे आगे जो हमारे पास चीज है जिसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं,
اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے کیا, پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. ہم لاجکلی اس پہ ارائیو کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کی چیز ہونا چاہیے. ہم نے اسٹرکچر بنائے ہیں, ہم نے یونین ڈیفائن کیے ہیں, اس طرح سے آپ نے پروگرامنگ کرتے ہوئے ارے آف اسٹرکچرز بھی وغیرہ بھی بنائے ہوں گے. تو آپ کیا لکھتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی بنایا کہ اسٹرکٹ پرسن پی یا اسٹرکٹ پرسن اے بی سی, بالکل اسی طرح سے یونین مائی یونین اے بی سی. تو وہ ڈیفینیشن کچھ اسمارٹ نہیں لگتی, جس طرح سے آپ انٹیجر آئی لکھ لیتے ہیں, انٹ آئی, فلوٹ ایف, یا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. بلکہ پریویس جو ہم نے ایگزامپلز دیکھی ہیں, لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے دیکھی ہیں, کہ اگر آپ کو ایک پوائنٹر ٹو فنکشن ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو آپ کو ایک پوری لمبی نظم لکھنا پڑتی ہے, اور وہ تب جا کے ایک ویریبل ڈیفائن ہوتا ہے. اگر آپ کو ارے پوائنٹر ڈیفائن کرنا پڑ جائے تو آپ کو کافی ساری بریکٹس لگانی پڑتی ہیں, اور تب جا کے وہ ارے ویریبل ڈیفائن ہوتا ہے. ایک دفعہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو اس طرح کے ویریبلز 3, 4 یا 10 یا 20 دفعہ بنانے پڑ رہے ہیں ان یور پروگرام, اور آپ اس پرٹیکولر ڈیٹا ٹائپ کے ویریبلز بار بار کریٹ کر رہے ہیں مختلف فنکشنز میں, تو پھر یہ پریکٹس کچھ اچھی نہیں ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم جب یہ لکھیں اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ ایس ٹی یا اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ اے بی سی, تو جو اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کا کوئی شارٹ ہینڈ ہمارے پاس آ جائے. ٹائپ ڈیفس ہمارا اگلا موضوع ہے. ٹائپ ڈیفس جو ہیں, ٹائپ ڈیف از دا کی ورڈ آف سی لینگویج. ٹائپ ڈیف کی مدد سے ہم بہت لمبی لمبی ڈیکلریشنز کو شارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ فائدے ہیں. ونڈوز پروگرامنگ میں بہت سارے ٹائپ ڈیفس ہیں. جی, میں اس سے پہلے کہ آپ کو مزید امپریس کروں ٹائپ ڈیفس کے بارے میں, دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں. آئیے اسکرین پہ چلتے ہیں. آپ یہاں پہ ایک لائن دیکھ سکتے ہیں, ٹائپ ڈیف انسائنڈ کیئر بائٹ. تھوڑی دیر کے لیے جو شروع میں ٹائپ ڈیف جو کی ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو بھول جائیں. تو یہ کیا بنے گا, انسائنڈ کیئر بائٹ. تو بائٹ کیا ہے, بائٹ ایک ویریبل بنے گا میموری میں انسائنڈ کیئر ٹائپ کا, انسائنڈ کیریکٹر ٹائپ کا ویریبل بن جائے گا بائٹ. جب آپ اس کے شروع میں ٹائپ ڈیف لگا دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیفائن اے ٹائپ, یعنی ٹائپ ڈیف مینس ٹائپ ڈیفینیشن. اب بائٹ جو ہے وہ میموری میں کوئی ویریبل, کوئی انسائنڈ کیریکٹر ویریبل نہیں بنے گا, بلکہ انسائنڈ کیریکٹر کا دوسرا نام بن جائے گا. یعنی اب آپ ویریبلز بنا سکتے ہیں بائٹ اے بی سی سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جب آپ بائٹ اے بی سی لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا انسائنڈ کیئر اے, انسائنڈ کیئر بی. یعنی ٹائپ ڈیف لگا دینے سے جو ٹائپ ڈیف انسائنڈ کیئر بائٹ جو آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے, اس میں بائٹ کوئی انسائنڈ کیریکٹر ویریبل نہیں بنے گا, بلکہ ول بی اندر نیم فار اٹس ڈیٹا ٹائپ انسائنڈ کیئر. اگلی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹائپ ڈیف اسٹرکٹ پرسن ہیومن. ونس اگین تھوڑی دیر کے لیے جو شروع میں ٹائپ ڈیف لکھا ہوا ہے اس کو بھول جائیں. ہم دیکھتے ہیں صرف اسٹرکٹ پرسن ہیومن. ہیومن نام کا ایک ویریبل بن جائے گا جس کی ڈیٹا ٹائپ ہوگی اسٹرکٹ پرسن. لیکن اگر اس کے شروع میں ٹائپ ڈیف لگا دوں تو اب ہیومن نام کا کوئی ویریبل نہیں بنے گا, بلکہ یہ اسٹرکٹ پرسن کا دوسرا نام بن جائے گا. اب آپ جہاں جہاں اسٹرکٹ پرسن لکھ کے ویریبل بناتے تھے وہاں وہاں آپ ہیومن لکھ کے ویریبل کریٹ کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل پوائنٹرز کی. آپ جانتے ہیں پوائنٹرز ہمارے فیوریٹ ہیں اسپیشلی فار دس کورس. سو ایک ایگزامپل ہم پوائنٹر کی بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے کہ ٹائپ ڈیف کیئر اسٹار پی کیئر. تھوڑی دیر کے لیے ونس اگین, اب یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں, ٹائپ ڈیف کو بھول جائیے. تو اب کیا لکھا ہوا ہے, کیئر اسٹار پی کیئر. پی کیئر ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ٹائپ کا ویریبل بن جاتا اگر یہ یوں ہوتا تو. لیکن شروع میں ٹائپ ڈیف لگا دینے سے اب پی کیئر پوائنٹر ٹو کیئر ٹائپ کا ویریبل نہیں بنے گا, بلکہ یہ پوائنٹر ٹو کیئر ٹائپ کا دوسرا نام, اس ڈیٹا ٹائپ کا ایک اور نام بن جائے گا. یعنی اب میں لکھوں پی کیئر پی ٹی آر
تو اس کا مطلب ہوگا کیئر اسٹار PTR. اب ہم آخر میں تھوڑی نسبتاً ڈیفیکلٹ ایگزامپل لیتے ہیں. ڈیفیکلٹ نہیں ہے, اٹس انٹرسٹنگ بیسکلی. ہم لکھتے ہیں کیئر اسٹار PTR بریکٹ میں 10. تو کیا ہوا؟ PTR ایک ارے بن گیا 10 جس کا سائز ہے, اور یہ ہے ارے آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز. میں پھر بتا دیتا ہوں, کیئر اسٹار PTR بریکٹ میں 10. اس کا مطلب ہے کہ PTR ایک ارے ہے آف سائز 10, اور یہ ارے ہے ارے آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز. یعنی کہ PTR ایک ارے ہے جو 10 پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز اسٹور کر سکتا ہے. ہم اس کے شروع میں ٹائپ ڈیف لگا دیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب PTR کوئی اس طرح کا ارے نہیں بنے گا آف سائز 10, بلکہ یہ کسی بھی ارے آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز آف سائز 10 کا دوسرا نام بن جائے گا. یعنی اب میں اگر اپنے پروگرام میں کہیں پہ ارے آف کیریکٹر پوائنٹرز آف سائز 10 بنانا چاہوں تو وہاں پہ میں لکھوں گا PTR A. تو PTR A ایکچولی یہ ڈیفینیشن بنے گی کیئر اسٹار A آف 10. امید ہے اس سے ٹائپ ڈیفس کافی کلیئر ہو گئے ہوں گے. ٹائپ ڈیفس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آپ جو لمبی چوڑی ڈکلیریشنز ہیں, بہت لانگ چین آف ڈکلیریشنز, ان کو آپ شارٹ نام دے سکتے ہیں, بہت چھوٹا سا. آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے اور پوائنٹرز ٹو فنکشنز کا ٹائپ ڈیف بنانے کی کوشش کیجیے. یو ول جسٹ ریئلائز کہ یہ کتنا آسان ہے. آپ ایک دفعہ ٹائپ ڈیفائن کر لیں اور اس کے بعد اس کو ری یوز کرتے چلے جائیں. اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ ہم پروگرامنگ کے دوران نارملی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مینٹینیبل یا ری یوزیبل کوڈ ہو اتنا اچھا ہے. مینٹینیبل کوڈ وہ ہوتا ہے جب پروگرامنگ کرتے ہیں کہ آپ کوڈ میں کہیں ایک جگہ پہ چینج کریں اور آپ کے پورے پروگرام کے بیہیویئر اکارڈنگلی چینج ہو جائے. مثلا آپ نے سارٹنگ یا سرچنگ وغیرہ کے پروگرامز لکھے ہوں تو آپ لوپس لگاتے ہیں, اس میں فار لوپ یوز کیا, وائل لوپ یوز کیا. تو ارے کا سائز اگر آپ پروگرام کے سٹارٹ میں سے چینج کرتے ہیں نا تو آپ کو پورے پروگرام میں کاؤنٹرز کی ویلیوز چینج کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی انڈیکس لیا ہوا ہے تو وہ پہلے ارے کا سائز 10 تھا تو وہ 9 تک جاتا تھا, اب ارے کا سائز ہم نے 100 کر دیا تو وہ 99 تک جائے گا. آپ پورے پروگرام میں سرچ کر رہے ہوں گے کہاں سے اس کو چینج کرنا ہے. ہمارا آئیڈیل سولوشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں صرف ارے کا سائز چینج کریں اور اکارڈنگلی باقی پروگرام میں چینجز آ جائیں. یہ تو علیحدہ بحث ہے, اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے جب ہم پری پروسیسر کے اوپر روشنی ڈالیں گے. لیکن ٹائپ ڈیفس کیسے یوز ہوتے ہیں؟ اسیوم کریں کہ آپ نے ایک اپنی ٹائپ ڈیفائن کی ہوئی ہے اسی ٹائپ ڈیف کو یوز کرتے ہوئے, اور اس ٹائپ کو یوز کر کے آپ اپنے پورے پروگرام میں ویریبلز ڈیفائن کر رہے ہیں. اب اگر آپ چاہیں کہ جو میں نے ویریبلز اپنی ٹائپ ڈیفائن جو کی ہوئی ہے اس کے تمام ویریبلز کی ڈیٹا ٹائپ چینج کروں تو آپ کو صرف ٹاپ پہ ایک لائن میں ٹائپ ڈیف کی ڈیفینیشن چینج کرنا ہوگی, اور نیچے چونکہ آپ اپنی ڈیفائنڈ ٹائپ یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں پی کیئر ہم نے بنایا جیسے پوائنٹر ٹو کیریکٹر کے لیے, تو کل کو میں چاہوں کہ یہ پوائنٹر پی کیئر جو ہے وہ پوائنٹر ٹو کیریکٹر نہ رہے, پوائنٹر ٹو انٹیجر ہو جائے, تو مجھے صرف ٹاپ پہ ٹائپ ڈیف میں چینج کرنا ہوگا. میں جہاں کیئر اسٹار لکھا ہوا وہاں پہ انٹ اسٹار لکھ دوں گا, باقی پورے پروگرام میں جو پی کیئر یوز ہو رہا ہے وہ وہیں رہے گا. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ضرورت کیا پڑ سکتی ہے کہ میں پوائنٹر ٹو کیریکٹر کے بجائے پوائنٹر ٹو انٹیجر یوز کروں. ایک اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے. آج سے کوئی 20 برس پہلے جب کمپیوٹرز نئے نئے آئے تھے تو وہ صرف ABC ٹائپ کر سکتے تھے, یا جنہیں آپ ASCII کوڈز کہتے ہیں وہ ڈسپلے کر سکتے تھے, یا کچھ چھوٹے موٹے کیریکٹرز جس طرح ٹیکسٹ بیسڈ گیمز کے اندر کچھ چند ایک کیریکٹرز ہوتے ہیں اور یہ چند چیزیں. لیکن ونڈوز میں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ مختلف لینگویجز انسٹال کر سکتے ہیں. آپ عربک انسٹال کر سکتے ہیں, آپ چائنیز, آپ فرینچ اور جرمن میں کام کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ پوری یونیورسلی مختلف لینگویجز میں آپ کام کر سکتے ہیں آن یور کمپیوٹر. اینڈ جو لیٹسٹ ورژن ہے ونڈوز کے اس میں آپ
اردو میں بھی ٹائپنگ کر سکتے ہیں. سو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ذرا اس پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے کیریکٹرز، اردو کے بہت سارے کیریکٹرز ہیں، فرینچ کے ہیں، چائنیز کے ہیں، ان سب کو ایسکی کوڈز کی مدد سے ایک ایک بائٹ میں ریپرزینٹ کر سکیں. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم کیریکٹر کا سائز بڑھا دیں. اس سے ایک نئے قسم کے کیریکٹر میدان میں آئے جنہیں ہم یونیکوڈ کیریکٹرز کہتے ہیں. اور یونیکوڈ کیریکٹرز 2 بائٹس پر مشتمل ہوتے ہیں. آپ کی جتنی انٹرنیشنل، اگر آپ کوئی پروگرام بنا رہے ہیں جس کو آپ نے دنیا میں مختلف ملکوں میں بھیجنا ہے، چائنا میں، فرانس میں فار ایگزامپل، امریکہ، دوسرے ملکوں میں بھیجنا ہے، تو آپ یونیکوڈ کیریکٹرز یوز کریں گے. اور آپ کے پروگرام کی لاجک اس قسم کی ہوگی کہ آپ ایک جگہ سے لینگویج چینج کریں اور اپروپریٹلی آپ کا باقی پروگرام بہیو کرے. بہرحال اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن یونیکوڈ کیریکٹر جو ہیں وہ آپ ایک بائٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر یونیکوڈ کیریکٹر ایک بائٹ کا نہیں ہو سکتا تو پوائنٹر ٹو یونیکوڈ کیریکٹر کیسے آپ اس کو پوائنٹر ٹو کیریکٹر لے سکتے ہیں؟ سو یونیکوڈ کیریکٹر کو شارٹ انٹیجر لے لیا گیا، 2 بائٹس پر مشتمل، یا اس کو وائڈ کیریکٹرز بھی کہتے ہیں. یہ ساری ٹرمز لوز ہیں. ہم بہت زیادہ اسٹینڈرڈ بات نہیں کر رہے ہیں، اور بھی کافی ساری کوڈنگ اسکیمز اویلیبل ہیں یونیکوڈ کے علاوہ بھی. لیکن اٹس جسٹ این آئیڈیا کہ اگر آپ ملٹی لینگویج پروگرامز بنا رہے ہیں تو یونیکوڈ استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیریکٹر 2 بائٹ کا لینا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو ٹائپ ڈیفس ہیلپ کرتے ہیں، اور ونڈوز ایکچولی ٹائپ ڈیفس ہی کو یوز کرتی ہے. تو اس لیکچر کا ہمارا آخری موضوع، جو آخری یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے، وہ انیومریشنز ہیں یا انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں. انفارچونیٹلی بہت سے پروگرامرز انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپس کو یوز نہیں کرتے، ان کو اس کے ایڈوانٹیجز کا صحیح آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ونڈوز جو ہے وہ بہت ہیویلی بیسڈ ہے انیومریشنز کے اوپر، اور ہم ابھی تھوڑی دیر میں جب ہم انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کر پائیں گے تو اس کے بعد ہم ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو آپ کو ونڈوز پروگرامنگ کے دوران نظر آئے گی وہ ہم دیکھیں گے کہ انیومریشنز کا یوز کیا ہے، انیومریشنز ایٹ ورک. تو ایک ایگزامپل میں اسکرین کے اوپر لکھ دیتا ہوں اور دین آئی ایکسپلین اٹ. یہاں پہ آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں انیوم کلرز، پھر اس کی ڈیفینیشن بلیک کوما گرین بلو ریڈ. بالکل اسٹرکچر ہی کی طرح ہے بظاہر، لیکن کوئی ڈیٹا ٹائپس مینشن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کاماز یوز ہوئے ہیں. یہ تو سینٹیکس کے نوٹ ہوئے، آپ کا سیمی کولن جو ہے انیومریشن کے اینڈ پہ ایک دفعہ یوز ہوا ہے. اب کلرز جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک انیومریشن بن گئی ہے، ایک انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپ بن گئی ہے. اب میں ایک ویریبل بناتا ہوں انیوم کلرز مائی کلر. مائی کلر جو ویریبل ہے یہ صرف 4 ویلڈ ویلیوز اس کو آپ اسائن کر سکتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں مائی کلر از اکول ٹو بلیک، ورڈ بلیک. اسی طرح سے آپ مائی کلر کو اگینسٹ سم انیومریشن ایلیمنٹ آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں اف مائی کلر اکول ٹو اکوالٹی آپریٹر گرین. یعنی آپ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مائی کلر میں اس وقت جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ گرین ہے یا کیا ہے. سو ڈیفینیٹلی یہ کنڈیشن تو فالس ہوگی کیونکہ مائی کلر کو ہم نے ابھی بلیک اسائن کیا ہے. آپ اگر مائی کلر اس ویریبل جو انیومریشن ہم نے انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپ بنائی ہے اس کو اگر آپ کوئی اور ویلیو اسائن کروانا چاہیں گے تو وہ اسائن نہیں ہو سکے گی. آپ کو کمپائلر وارننگ یا ان سم کیسز ایرر میسج دے گا. ہم اب تھوڑا سا بیہائنڈ دا سینز دیکھتے ہیں کہ ایکچولی سلسلہ کیا ہے. انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ انٹرنلی ایز انٹیجرز ٹریٹ کی جاتی ہیں. جس طرح ہم نے مائی کلرز نام کا ایک انیومریٹڈ ویریبل، انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل بنایا ہے جو کہ 4 ویلیوز لے سکتا ہے، ریڈ گرین بلو ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ایکچولی جو آپ انیومریٹڈ ڈیٹا ٹائپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے، جیسے کلرز آپ نے ڈیفائن کرتے ہوئے 4 کلرز بتائے تھے، ابھی اسکرین پہ دیکھتے ہیں. تو جو پہلا کلر آپ نے بتایا تھا جیسے بلیک، تو آپ جہاں جہاں اپنے پروگرام میں بلیک لکھیں گے وہاں وہاں یہ 0 تصور ہوگا. سملرلی بلیک کے بعد گرین 1 اور اس کے بعد بلو 2. یہاں جہاں بلو یوز کریں گے ایکچولی انٹیجر 2
اسائن کر دیا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کلرز جو ہے وہ ایک انیومریشن ہے. آپ نے ایک ویریبل بنایا مائی کلر. مائی کلر انٹرنلی ایک انٹیجر ہوگا, ایک ایسا انٹیجر جس کو آپ صرف 4 ویلیوز بلیک, گرین, بلو اور ریڈ اسائن کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کوئی ان چاروں میں سے کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں تو انٹرنلی اس انٹیجر میں ویلیو 0, 1, 2 اور 3 میں سے کوئی ایک اسائن ہو جاتی ہے اکارڈنگلی. یعنی آپ جو مائی کلرز ویریبل ہے اس کو آپ اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ 4 بائٹس کا ایک انٹیجر ہوگا, لیکن آپ اسے 4 بائٹس کے انٹیجر کے طور پہ ٹریٹ فریلی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باقی ان چاروں ویلیوز کے علاوہ کوئی اور ویلیو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اچھا, ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر از اکول ٹو بلیک لکھنے کی بجائے مائی کلر از اکول ٹو 0 لکھ دیں گے تو یو ول ریسیو این ایرر یا وارننگ آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپائلر اسٹرکٹ چیک پلیس کرتا ہے کہ آپ ایکسپلسٹلی انٹیجرز اسائن نہیں کر سکتے انیومریشن کو. آپ جو اس کی ویلڈ ویلیوز آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں آپ صرف وہی اس کو اسائن کر سکتے ہیں. ہم ایک اور انیومریشن بناتے ہیں جس کا ہم نام رکھتے ہیں انیومریشن منتھس. ہم لکھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیے انیوم منتھس اور اس کے آگے ویلڈ ویلیوز اس کی ہوں گی جنوری, فیبرری, مارچ, باقی 12 منتھس جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں. اب آپ کوئی ویریبل انیوم منتھس ٹائپ کا بنائیں گے تو آپ اس کو جنوری, فیبرری وغیرہ یہی اسائن کر سکتے ہیں, کوئی اور چیز, کوئی انٹیجر کچھ نہیں اسائن کر سکتے. لیکن جب آپ اس کو جنوری اسائن کریں گے تو ایکچولی 0 اسائن ہوگا. جب آپ فیبرری اسائن کریں گے تو اس ویریبل کو انٹرنلی, اس انٹیجر ویریبل کو جو انیوم کا بیک اینڈ پہ انٹیجر ویریبل ہے اس کو 1 اسائن ہوگا. جب آپ مارچ اسائن کریں گے تو ایکچولی 2 اس انیوم میں جائے گا. یہ انٹرنل ورکنگ ہے, لیکن آپ ایکسپلسٹلی 0, 1, 2 وغیرہ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انیشل ویلیو اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی انیوم کے سامنے ایکول سائن لگا کے آپ اس کی اسٹارٹنگ ویلیو دے سکتے ہیں. جیسے ہم اس انیوم کو موڈیفائی کرتے ہیں انیوم منتھس جنوری, فیبرری, مارچ, اس کو ڈیفالٹ ویلیوز تو 0, 1, 2 اسائن ہوگی. میں اگر لکھتا ہوں جنوری از اکول ٹو 1 تو اب اس کے بعد یہ 1, 2, 3 اور انکریمنٹیشن چلے گی. Similarly, I can write January is equal to 1, February is equal to 3 اور March is equal to 7, کچھ بھی میں اس طرح سے کر سکتا ہوں. تو انیوم یوز کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ انٹیجرز ڈائریکٹلی اسائن نہیں کرتے اور آپ وہ سمبلک کانسٹنٹس آپ اسائن کرتے ہیں. جو انیوم کے اندر آپ اسٹرنگز وہ جو کانسٹنٹس لکھ دیتے ہیں جیسے جنوری, فیبرری وغیرہ وہ آپ اسائن کرتے ہیں اور کمپائلر انٹرنلی انہیں ٹرانسلیٹ کرتا ہے 0, 1 میں. ونڈوز میں اس کی ایک بہت پریکٹیکل ایگزامپل ہے. آپ نے غالباً سن رکھا ہو کہ ایسے ویریبلس جو یا ٹرو ہو سکتے ہیں یا فالس ہو سکتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ایسے ویریبلس جو یا جن کو آپ یا 1 اسائن کر سکتے ہیں یا 0 اسائن کر سکتے ہیں, بولین ویریبلس کہلاتے ہیں. اب اگر آپ نے ایک نارمل انٹیجر لیا ہوا ہو اس کو آپ 0 یا 1 اسائن کر کے کام چلا سکتے ہیں. لیکن ونڈوز میں آپ اسکرین پہ دیکھیے ایک انیومریشن اویلیبل ہے انیوم بول اور اس کی 2 ویلڈ ویلیوز ہیں فالس اینڈ ٹرو. فالس یعنی کہ 0 انٹرنلی اور ٹرو یعنی کہ 1. آپ جب کوئی ویریبل انیوم بول ٹائپ کا بنائیں گے, انیوم بول بی فار ایگزامپل, تو بی کو آپ یا فالس اسائن کر سکتے ہیں یا ٹرو اسائن کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ اور اسائن کروائیں گے تو یو ول گیٹ این ایرر. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا جو بولین ویریبل ہے وہ کبھی بھی 0 یا 1 کے علاوہ کوئی ویلیو اسیوم نہیں کرے گا اور چانسز آف ایرر ول بی ریڈیوسڈ. آپ کے پروگرام میں غلطی کا امکان کم ہو جائے گا. تو لیکچر کے آخر میں ہم کچھ ڈرلز کرتے ہیں. آپ ان کوشچنس کے اوپر یا ان اسٹیٹمنٹس کے اوپر غور کیجئے اور یہ آپ کو ایکسپلوریشن میں بہت مدد دیں گے. اسکرین پہ دیکھیے, یہ ہماری نیسٹڈ یونینز کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے جو ونڈوز پروگرامنگ میں Win32 پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے. آپ یہ کیجئے کہ اس کے مختلف اپنے پروگرام میں یہ ڈیفائن کیجئے اس طرح کے ویریبلس اور اس کے مختلف ایلیمنٹس کو موڈیفائی کر کے دیکھیے کہ ایگزیکٹلی کون کون سی بائٹس میموری میں موڈیفائی ہوتی ہیں.
اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ٹائپ ڈیف اویلیبل ہے آپ کے پاس اسکرین کے اوپر, اس کو نوٹ کر لیجئے, اور یہ دیکھیے کہ ایکچولی جو ہماری ٹائپ ڈیف فنک ٹائپ جو ہے وہ کس ٹائپ کے ویریبلس کریٹ کرے گی. اپنے آنسرز آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. اور آخر میں ہم نے ایک اسکوئر نام کا انیومریٹڈ ٹائپ دی ہوئی ہے, اس کے ویریبلس کریٹ کیجئے, ان کو مختلف ویلیوز اسائن کروانے کی کوشش کیجئے اور دیکھیے کمپائلر کا بہیویئر کیا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس کو غور سے دیکھا. ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ اسٹرکچرز, یونینز, ٹائپ ڈیفس اور انیومز کی پروگرامنگ میں, اسپیشلی ونڈوز پروگرامنگ میں کیا اہمیت ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.